بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرتی تھی تو لوگ بدلے میں اسے شکریہ کہتے تھے۔ شکریہ کے جواب میں وہ کہتی تھی یہ مسلمانوں کے نبی کی سنت ہے، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو میرا نہیں مسلمانوں کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ لوگ اس غیر مسلم خاتون کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ وہ ہیوسٹن کے انتہائی پوشن علاقے میں رہتی تھی۔ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہیں جانتا۔ ایسی علاقے میں اس کے اعمال کی وجہ سے اسے سڑکوں پر بھیک مانگنے والا بھی بھکاری جانتا تھا۔ ہر وہ انسان جانتا تھا جس کی مجبوری میں وہ اس کے کام آئی تھی، اور ایک ایسے وقت میں کام آئی تھی جب اس انسان کے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جب اس نے کسی سوڈانی مسلمان کے ساتھ کوئی اور بھلائی کی اور شکریہ کے جواب میں یہی فقرہ دہرایا کہ یہ مسلمانوں کے نبی کی سنت ہے، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو مسلمانوں کے نبی کا شکریہ ادا کرو، تو سوڈانی مسلمان بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا تم کو یہ بات کس نے سکھائی؟ تو اس نے ایک واقعہ سنایا۔ آغاز جوانی میں ایک پسماندہ علاقے میں رہتی تھی۔ جس عمارت میں میں رہتی تھی وہاں چند ایک مسلمان تھے۔ ایک پاکستانی مسلمان بھی تھا جو انتہائی مذہبی تھا۔ باقیوں کی طرح وہ کبھی بھی میرے ساتھ زیادہ قریب نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے انداز میں اسے دعوت گناہ بھی دی تھی لیکن اس نے رد کر دی تھی۔ میرے اندر اس کے لیے نفرت کا ایک جذبہ سا بن گیا تھا اور میں اسے کسی نہ کسی طرح تنگ کرنا چاہتی تھی۔ مختلف مواقعوں پر کرتی بھی رہتی تھی، یہاں تک کہ اس پاکستانی نے نماز کے وقت باقاعدہ اذان دینا شروع کر دی تھی۔ میں نے ایک دو بار اسے منع کیا تو اس نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں میری آواز میرے کمرے تک محدود رہے، لیکن کبھی کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے باہر گیلری میں چلی جاتی ہے۔ میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تمہیں معافی ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے کہ تم اذان نہ دیا کرو، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے اسے ایک دو بار اس کی اذان ریکارڈ کی اور پھر پولیس میں اس کی کمپلین کر دی اور بتایا کہ اس وجہ سے میں تنگ ہوتی ہوں، میرے سکون میں خلل آتا ہے، اسے منع کیا جائے۔ پولیس نے اس پاکستانی کو وارننگ دی لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ البتہ مجھے اس کی گیلری میں آواز سنائی نہ دی، لیکن پولیس کی وارننگ پر میری تسلی نہ ہوئی تو میں نے اس کی دوبارہ کمپلین کی۔ اب کی بار میری کمپلین پر ایکشن لیا گیا اور اسے پولیس اسٹیشن بلا لیا گیا۔ تقریباً اسے پوری رات کے لیے پولیس اسٹیشن میں پابند رکھا گیا۔ صبح جب وہ قانونی معاملات سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آیا تو میں اس سے بلڈنگ کے سامنے سڑک کنارے اوندے منہ لیٹی ہوئی ملی۔ اس نے بجائے گھر جانے کے فوراً متعلقہ ادارے کو اطلاع دی، مجھے ایمبولینس میں ڈالا اور ہسپتال لے کر آیا۔ چونکہ ایک عمارت میں رہنے کی وجہ سے وہ میرے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے پتا تھا کہ میرا ایک معصوم بچہ بھی ہے اور میرا بوائے فرینڈ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، اس لیے مجھے ہسپتال پہنچانے کے بعد وہ واپس آیا، آ کر میرے بچے کا پیمپر بدلا اور اس کی خوراک کا انتظام کیا۔ میرا بچہ اپنی کسی کو لے خاتون کے حوالے کیا اور خود میرے پاس واپس ہسپتال پہنچ گیا۔ جب میں ہوش میں اور اسے اپنے سامنے پایا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ وہ یہاں کیسے، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی میری کنفیوژن کو دور کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ مجھے کس طرح روڈ سے اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والا انسان یہی ہے۔ پھر وہ میرے پاس تب تک وہاں رہا جب تک میں مکمل صحت یاب نہ ہو گئی۔ میرے بچے کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ میرے بچے کو ایک ذمہ دار خاتون کے حوالے کر کے آیا ہے۔ جب میں صحت یاب ہو گئی تو وہ میرے ساتھ میرے گھر تک آیا، لیکن میری دعوت دینے کے باوجود میرے کمرے میں نہ آیا۔ میں اس پاکستانی سے اس عمل سے بہت متاثر ہوئی اور میرے دل میں بار بار یہ سوال آتا رہا کہ میرے اتنے برے رویے کے باوجود اس نے میرے ساتھ اتنی اچھائی کیوں کی، یہاں تک کہ میں یہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکی اور اس سے یہ سوال ایک موقع پر پوچھ لیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا فرض تھا، میرے نبی کی سنت ہے، آپ میری پڑوسی ہیں اور میں اس کے بارے میں جواب دہ ہوں۔ میں اس پاکستانی کی بات سے بہت متاثر ہوئی، اس لیے مجھے جہاں بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع ملتا ہے میں اس کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کبھی زندگی میں برا کیا تھا میں نے ڈھونڈ کر ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، اور میری بھلائی کے بدلے میں جب بھی مجھے کوئی شکریہ کہتا ہے تو میں اس کو یہ ضرور بتاتی ہوں کہ اس شکریہ پر میرا کوئی حق نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے نبی کی سنت ہے۔
سڈانی بتاتا تھا کہ میں اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا اور میرے دل میں یہ حسرت جاگی کہ کاش میں اس پاکستانی مسلمان سے مل سکوں جس کے اعمال کو دیکھ کر غیر مسلم خاتون بھی اتنی متاثر ہے کہ وہ بھی نبی کی سنت پر چلنے لگی ہے، مگر چاہ کر بھی اس پاکستانی مسلمان سے نہیں مل سکا۔ اگر زندگی رہی تو میری تلاش جاری رہے گی، میں ضرور ملوں گا۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔